منہ کا حال کر دیا ہمارے یار سستی کریموں کے ساتھ. بڑی امپورٹنٹ بات ہے. میں اسٹاف کو دیکھوں تو رات کو لیپ لگا کے تو صبح میرے سامنے میرے سے چٹی آ جاتی ہے. اب میں ان کو کیا سمجھاؤں کہ تم چٹی نہیں ہو رہی ہو, تم کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہو گی, ایک وقت یہ آئے گا تمہارا. مگر ہم نہیں سمجھا سکتے کیونکہ ان کو یہ سمجھا رہی ہے ہماری عوام کو. ہر ایک نے اپنی دکان بیچنی ہے. آپ یہ دیکھ لیں جس ملک میں ہم رہتے ہیں یہاں پر صرف ہیرا پھیری ہے. سر آپ نا ایک ینگ بچی کی پوری زندگی خراب وہ آپ کو 3 کریمیں ایک ٹیوب میں ڈال کے آپ کو ملا کے دے دیتا ہے, آرچی اور پتہ نہیں کیا کیا نام ہے, وہ آپ لگاتے ہیں اور آپ کے 2 ہفتے 3 ہفتے کے بعد ایسی ایکنی آپ کو نکلتی ہے اور چہرے پہ پورے بال آ جاتے ہیں اور اسکن آپ کی پیپر تھن ہو جاتی ہے اور اس کا کوئی علاج بات نہیں ہو سکتا. اور میں آپ کو یہ کہوں گا کہ پلیز اپنے سانولے رنگ پہ فخر کریں. دیکھیے اللہ نے جو ہماری سانولی جلد بنائی ہے نا, میں جب انگلینڈ میں اور امریکہ میں کام کرتا تھا میں ان کو ہنستا تھا, میں کہتا تمہارے اوپر تو اگر اوزون لیئر کا گیپ بنا اور یو وی لائٹ پڑی تو تم نے تو سب نے اسکن کینسر سے مر جانا. پلیز کسی ایسی چیز, ایسی کریم یا ایسے اشتہار سے متاثر نہ ہوں جس کے اندر لکھا ہے کہ آپ کا رنگ رات کو آپ لگائیں گی. ہاں 300 روپے والی, اس کے بعد جھائیاں بھی ہوتی ہیں, منہ جل جاتا ہے, برن, اس کو پھر آپ لوگ کے لیے مشکل ہے ٹھیک کرنا, عذاب ہے. ہم بھی نہیں ٹھیک کر سکتے. وہ اتنا اس سے آپ کے چہرے پہ بال آ جاتے ہیں. اس میں مرکری ہوتی ہے جو آپ کو وقتی طور پہ ایک ایسی شائن دیتی ہے, اور مرکری آپ کو پتہ ہے ٹاکسک ٹو اسکن. سر ایک سیکنڈ, یہ جو بیچنے والے لوگ ہیں نا ان کو بھی میں بتا دوں اور دیکھنے والوں کو بھی بتا دوں. آپ کو پتہ ہے یہ جو کچھ دوائیاں, یہ کچھ کریمیں جو لوگ بازار میں نکالتے ہیں نا, اور یہ کہتے ہیں کہ ہماری تو اس دوائی میں جو ہے 300 کی ہے, 400 کی ہے, 500 کی, مگر ہم نے اس کے اندر مرکری نہیں ڈالی. آپ کو پتہ ہے جتنی یہ لیبز وغیرہ ہوتی ہیں یہ بھی آپس میں ملے جلے ہوتے ہیں, کچھ نہیں ہوتا, مقدار میں ڈال دیتے ہیں تاکہ کلائنٹ جو استعمال کرے تو اس کا عادی بن جائے, اور اس کے اوپر لکھ دیتے ہیں مرکری نہیں ہے. تو یہ بڑا دیکھ بھال کے سوچ سمجھ کے برانڈس کو یوز کریں. کچھ لوگ ہربل کہہ کے تو چیزوں کے اندر, ہر ایک نے اپنی دکان بیچنی ہے. آپ یہ دیکھ لیں جس ملک میں ہم رہتے ہیں یہاں پر صرف ہیرا پھیری ہے, ٹھیک ہے, اور چور چوری سے جائے, ہیرا پھیری سے نہ جائے, یہ آپ نے سنا ہوگا. تو آپ سوچ سمجھ کے پروڈکٹس لیں. میں تو کہتی ہوں جب پروڈکٹ لیں پاکستانی پروڈکٹ ہی نہ لیں, جو لیں باہر کا پروڈکٹ لیں. ایٹ لیسٹ گورا آپ کے ساتھ اتنا بڑا فراڈ نہیں کرے گا, ٹھیک ہے, چائنا آپ کو اتنا چینا نہیں لگائے گا جتنا پاکستانی ہمیں یہاں پہ کھیل رہے ہیں. منہ کا حال کر دیا ہمارے یار سستی کریموں کے ساتھ. بڑی امپورٹنٹ بات ہے. میں اسٹاف کو دیکھوں تو رات کو لیپ لگا کے تو صبح میرے سامنے میرے سے چٹی آ جاتی ہے. اب میں ان کو کیا سمجھاؤں کہ تم چٹی نہیں ہو رہی ہو, تم کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہو گی, ایک وقت یہ آئے گا تمہارا. مگر ہم نہیں سمجھا سکتے کیونکہ ان کو یہ سمجھا رہی ہے ہماری عوام کو. دیکھیے اس کے لیے میرے لیے کیا پیغام ہے, آپ نے تو بڑا اچھا اپنی طرف سے پیغام دیا. میرے لیے یہ پیغام ہے کہ کوئی ایسی پروڈکٹ نہ لیں جس کے اندر اس کے کانٹینٹس کلیئرلی اس کے اوپر لکھے نہ. سر لکھ دیتے ہیں, چھپا لیتے ہیں لیب والوں کے ساتھ مل کے. آپ کو بھی لیب والے خود آ کے بولتے ہیں کہ جی ہوگا ہمارے فارمولا میں, مگر ہم بتائیں گے کوئی نہیں. آپ کو پتہ ہے سر, میں آپ کو بتاؤں, میں ایک برانڈ لانچ کر رہی تھی تو میں نے یہاں پہ کافی کمپنیز کو میں نے ملاقات کی نا, تو اسکن کی میں نے کافی ریسرچ کی, چیزیں کی, تو لوگ مجھ سے آ کے خود یہ بات کرتے تھے. تو میں یہ کہتی تھی یہ تو فراڈ ہے, میں نے ایسے فراڈ میں کام نہیں کرنا ہے. کہتے تھے وہ ہمارے اوپر ہے نا, کوئی پکڑے گا تو ہماری کمپنی کو, ہمارا لیبل ہے, کچھ نہیں ہوتا, آپ بیچیں, سب کر رہے ہیں. میں نے کہا میں نہیں بیچوں گی. میں جا کے فارمولا UK سے پتہ کر کے آئی, امریکہ سے پتہ کر کے آئی, رہ کر آئی, پیسے برباد کر کے آئی, کچھ بھی کر کے آئی, مگر ریسرچ تو ملی نا, نئی چیزوں کا تو پتہ چلا. پھر میں نے کہا نہیں, کچھ بھی ہے, بندہ کام اچھا لے کر آئے, بھلے مہنگا بیچے, مہنگی پروڈکٹ ہو, مگر سستی چیزوں کو بیچ کے کسی کا منہ جلانے کی ضرورت نہیں ہے. تو میں نے ہاتھ ہی نہیں ابھی ڈالا اس چیز پہ. بھائی میں نے کہا یہ تو یہاں پہ تو سارے فلم چلا رہے ہیں. ہمیں اس کمرشلزم میں بھی ایتھکس کا دامن کبھی نہیں چھوڑنا چاہیے. سر آپ نا ایک ینگ بچی کی پوری زندگی خراب ہوتا کیا ہے جی کہ اس میں مرکری کے ساتھ ساتھ اسٹیرائڈز بھی ہوتے ہیں. ایسے ہی ہے. اب آپ نے ایک کریم ہے جو آپ اپنے وہاں گاؤں کے کسی فارماسسٹ کو کہتے ہیں نا, وہ آپ کو 3 کریمیں ایک ٹیوب میں ڈال کے آپ کو ملا کے دے دیتا ہے, آرچی اور پتہ نہیں کیا کیا نام ہے, وہ آپ لگاتے ہیں اور آپ کے 2 ہفتے 3 ہفتے کے بعد ایسی ایکنی آپ کو نکلتی ہے اور چہرے پہ پورے بال آ جاتے ہیں, اور اسکن آپ کی پیپر تھن ہو جاتی ہے, اور اس کا کوئی علاج بات نہیں ہو سکتا. اور میں آپ کو یہ کہوں گا کہ پلیز اپنے سانولے رنگ پہ فخر کریں. دیکھیے اللہ نے جو ہماری سانولی جلد بنائی ہے نا, میں جب انگلینڈ میں اور امریکہ میں کام کرتا تھا میں ان کو ہنستا تھا, میں کہتا تمہارے اوپر تو اگر اوزون لیئر کا گیپ بنا
اور UV لائٹ پڑی تو تم نے تو سب نے اسکن کینسر سے مر جانا. نہیں سر، مگر ہم بات کریں گے، ٹھیک ہے ہمیں سکون ہے، مگر ہم بات کریں گے. ہمارے تو یہاں پہ ایکٹرز ہیں جنہوں نے ڈیزاسٹر خوبصورتی حاصل کی ہے، کیونکہ جو ان کا پہلا اگر ڈرامہ اور ان کا پہلا لک دیکھیں اور اب دیکھیں تو ان کے کلر نے تو ان کو دنیا میں اتنی لائم لائٹ دے دی، ٹھیک ہے، اور خوبصورتی بھی دے دی. مطلب بندہ اچھا بھی لگ رہا ہے نا کہ ہم بولیں برا لگ رہا ہے. تو اب مجھے یہ بتائیں کہ ایسے ایکٹرز ایسے ایکٹریسز کو دیکھ کے سب کا دل کرتا ہے کہ ہم بھی گورے ہو جائیں بھائی. تو اگر ہم گورا ہونا چاہتے ہیں تو اس کے لیے کیا پروسیس ہے، کیا طریقہ ہے؟ اچھا جی، اب اس کے لیے یہ ہے، سب سے پہلے آپ نے ہمیشہ اپنی روٹین بنا لیں کہ رات کو آپ نے اپنا میک اپ دھونا ہے اور صبح کے وقت ایک اچھا سن بلاک ضرور لگانا ہے اگر آپ سورج میں نکل رہی ہیں. پلیز ریممبر کہ اگر آپ گھر میں بھی رہ رہے ہیں تو آپ کی یلو لائٹ میں ابھی UV لائٹ ہوتی ہے. سو آپ نے صبح اپنا ایک پارٹ بنا لینا ہے کہ آپ نے ایک اچھا SPF فیکٹر کوشش کریں 100 تک مل جائے، اور وہ آپ نے اپنا پارٹ بنا لینا ہے، اپنے پرس میں رکھیں، ہر جگہ رکھیں. اور ریممبر کہ اس کا ایفیکٹ جو ہے نا وہ 3-4 گھنٹے رہتا ہے. تو آپ نے وضو کیا، منہ دھویا، آپ اس کے بعد دوبارہ لگا سکتے. اب تو اسپرے فارم میں بھی آ گیا سن بلاک. تو پہلی دو بات یہ. دوسری چیز جو آپ نے گورا ہونے کی چیزیں لگائیں، گورا ہونے سے زیادہ فریش ہونے کی کوشش کریں. اس کو کہتے ہیں اینٹی آکسیڈنٹ. جو انجیکشن آتے ہیں نا جی، جو آپ ذکر کر رہے ہیں، جو آج کے انجیکشنز ہو گئے، یہ انجیکشنز آپ ضرور لگوائیں، یہ ڈیٹاکسیفائیں گے. لیکن اس سے پہلے آپ کے لیور فنکشن ٹیسٹ اور آپ کے بہت سے ٹیسٹ نارمل ہونے چاہیے، اور آپ کو یہ ایک خاص مقدار میں لگنے چاہیے. اور گلوٹاتھیون بھی ایک گورا کرنے والی چیز نہیں ہے، وہ ایک اینٹی آکسیڈنٹ ہے. اور اینٹی آکسیڈنٹ کا مطلب ہے کہ آپ کی اسکن اس سے تھوڑی سی گلو کرے. لیکن اپنے معالج سے پوچھے بغیر آپ نے اس طرح کی کوئی انجیکشن نہیں لگانا. وہ آپ کے پہلے ٹیسٹ کرائے گا، اس کو دیکھے گا کہ آپ کے لیولز ٹھیک ہیں، اور پھر آپ کو آپ کی ڈوز کے مطابق اگر آپ کو انڈیکیشن ہوئی تو وہ کرے. سر میں تو گلوٹا کی گولیاں بھی کھائی تھی، مجھے تو وہ بھی اثر نہیں کی. میں نے 3 مہینے ٹکا کے کھائی ہیں. پہلی تو بات یہ کہ اب اللہ نے جو ہماری اسکن یہ والی بنائی ہے گندمی تھوڑی سی، اس میں ایک بہت بڑی حکمت پوشیدہ ہے. آپ کو پتہ ہے وہاں میرے پاس UK میں میرا ایک کلینک ابھی ہالے اسٹریٹ پہ بھی ہے. ہم 4 پلاسٹک سرجن، تو میں سمر میں وہاں چلا جاتا ہوں، میری بیٹی بھی وہاں ہوتی ہے، تو ہم وہاں باقی کے سالوں کا زادرہ اکٹھا کر کے باقی کا ادھر آ جاتے ہیں. وہاں پہ گوریوں کو پگمنٹڈ ہونے کا شوق ہے، وہ سارا وقت سن پہ بیچ میں لیٹی رہتی ہے کہ کسی طرح میں ٹین ہو جاؤں، اور وہ ٹیننگ لوشن لگاتے ہیں اور ہماری طرح بننے کی کوشش کرتے ہیں. تو پلیز اگر آپ کی اسکن میں گندمی رنگ ہے نا تو اس کی وجہ یہ ہے وہاں ہم جلد کا کینسر اس طرح دیکھتے ہیں کہ آپ سوچ نہیں سکتے. اٹ از سوارمنگ اپ. اور یہاں ہماری چونکہ اسکن تھک ہے، اس میں اگر میلانن پگمنٹ اللہ نے رکھا ہے تو خدا کے لیے کسی وجہ سے رکھا ہے.